یہ مہینہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے زیادہ منسوب ہے اور انہیں زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں کھل کر ظالموں کا مقابلہ فرمایا۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی جو تحریک چلی تھی وہ امام اہل سنت امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان اس میں شامل تھا۔ ہمارا ہندوستان یوں ہی آزاد نہیں ہوا، لاکھوں علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ دہلی کی سرزمین سے لاہور تک جھاڑوں پر علماء کرام کی نعشیں لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جس طریقے سے ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان کو آزادی کا حق ملا، کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت فضل حق خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی اور بہت سارے بزرگان دین نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا حصہ ادا کیا، کلیدی رول ادا فرمایا۔ مگر جب ہندوستان کی یوم آزادی کا دن آتا ہے، ہمارے جو علماء کرام جو شہادت نوش فرمائے ان کا ذکر نہیں کرتے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کتنے علماء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ہمیں تو صرف گاندھی کا نام یاد ہے، جواہر لال نہرو کا نام یاد ہے کہ انہوں نے ہی آزاد کروایا، مگر حقانیت یہی نہیں ہے۔ یہ لوگ تھے ضرور، مگر کلیدی رول جو ہمارے بزرگان دین اور اسلاف نے ادا کیا، یہ لوگ تو جہاد کر کے، یہ لوگ انگریزوں کو بھگا کر یہ لوگ زندہ رہے، مگر ہمارے علماء کرام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اپنی جانیں دی ہے اس دیار کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے۔ ہمارے اسکول سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے یہ سلیبس کو ہٹا دیا گیا۔ ہم یوم آزادی مناتے ضرور ہیں، مگر ہمارے مسلمان کا کردار کیا رہا ہے اس میں بتایا نہیں جاتا۔ ہم نعرے بھی جواہر لال نہرو کے لگاتے ہیں یوم آزادی کے دن، کیا کسی مسلمان کیا علماء کرام کے نعرے لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے۔ کیا فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعرہ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے۔ اتنے جید علماء کرام نے ہندوستان کی آزادی میں اپنا رول ادا کیا، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفحے ہستے سے مٹ جایا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ہندوستان جمہوریت ہے، ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے، یہاں ضرور ہندو اور جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں تمام کو رہنے کی اجازت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹیکے لگاتے پھریں ان کے تہواروں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان اغیار کو خوش کرنے کے لیے ہم تمام ان کے بھگوانوں کے نام، ان کے معبودوں کے نام ان کے سامنے سر کو جھکائے۔ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ سیاست دانوں نے، بدبختوں نے ہمارا کردار کو بدنام کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، یہ سیکولرزم کو پروان چڑھانے کے لیے یہ لوگ اتنی حد تک گزر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کہاں پہ ہمارا چلا گیا، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا۔
ریاست مدینہ. ارے میرے نبی سے زیادہ حکومت کون کر سکتا ہے؟ اور میرے نبی سے زیادہ اپنے حقوق دلوانے میں کون آگے رہ سکتا ہے؟ حضرت عمر کی سیاست کے آگے کسی کی سیاست چلنے والی نہیں ہے. میں جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ کبھی اگر تم ووٹ چاہتے ہو مسلمانوں کا، اگر تم اپنی آپ لیڈر کہتے ہو مسلمانوں کے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، تو آؤ عمر فاروق کے کردار کو ادا کرو. مسلمان لیڈر، واہ تیری شان. ہمارے ہندوستان کا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار ہمارا ہے. ہم مسلمان ارے جب 313 تھے، 72 تھے، باطل کے آگے نہ جھکے تھے، آج کروڑوں میں ہم غیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ان کے سامنے بھکاریوں کی طرح کیوں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہم ان کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کبھی اپنی آپ کو شرم کی نگاہ سے دیکھا ہم نے؟ ہم غلام ان انگریزوں کے، ان اغیار کے، ان بدبختوں کے بننا پسند کرتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غلام رسول کریم کا بننا پسند نہیں کیا ہے. جب رسول کے در سے نکلو گے تو ایسی ہی طرح طرح در بدر بھٹکتے پھرو گے. ان سیاست دانوں پہ کبھی ذات پہ حملہ ہو جائے، ان کی ذات پہ کبھی کوئی گالیاں بکواس کر دے، دوسرے دن FIR درج ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص، ان کی پوری جنم کنڈلی نکال لی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے کہاں سے ٹویٹ کیا ہے، فلاں شخص نے کہاں سے